بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل موسم بہار شروع ہو چکا ہے اور آج کل جو چارہ لگانے کا موسم ہے، مختلف چارہ جات جس میں سے سدا بہار لوسن اور روڈ گراس مکس کر کے آپ کاشت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نیپیر گراس، جب روڈ گراس اور الفا آپ مکس کر کے لگائیں گے تو اندر وہ شدید گرمی میں اس کی گروتھ کم ہوتی ہے لوسن کی، لیکن یہ سدا بہار لوسن ہے اس لیے اس کا یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کی نمی ہوگی اس کے اندر روڈ گراس تو گرمی کا چارہ ہے، تو اس سے اس کی گروتھ بہت بہتر ہوگی۔ تو اس لیے اس کا کاشت ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ گرمی آ گئی تو پھر یہ لوسن کی فصل کے لیے ٹھنڈک جیسے آج کل موسم ہے تو بہتر ہے۔ اس لیے آپ جنہوں نے یہ کاشت کرنی ہے وہ اس ہفتے تک مکمل کر لیں، 10 تاریخ تک۔ اس کے علاوہ نیپیر گراس جن کے پاس مالی وسائل کم ہیں وہ نیپیر گراس کی کلمیں منگوا سکتے ہیں۔ کنگ سیڈ سے آپ فون کریں گے تو وہ کوریئر سے آپ کو اگلے دن بھیج دیں گے۔ اسی طرح جوار ہے، میٹھی جوار، اس کا بھی آپ سیڈ ملٹی کٹ ہے، سویٹ سورگم، وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھا جو چارہ ہے جو آپ نے، وہ یہی کمبینیشن ہے، روڈ گراس اور الفا، جس سے آپ بنیادی آپ فیٹننگ کر رہے ہیں یا آپ دودھ کے لیے آپ کو درکار ہے، تو اس میں آپ خشک ہے بنا کے اور ساتھ سبز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ توڑی کی بجائے آپ اگر خشک چارہ جات استعمال کریں تو اس سے آپ کے ونڈے کی طاقت کم نہیں ہوگی۔ جب آپ کوئی بھی فیٹننگ فارمولیشن ہے تو اس میں سادہ توڑی ڈالتے ہیں جس کی سی پی 2 یا 2.5 ہے، تو وہ ونڈے کی سی پی اگر 18 ہے تو وہ اس میں 2 آپ جمع وہ کریں گے تو وہ نیچے آ جائے گی۔ لیکن جب آپ جو 15 سی پی کا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو خشک مادہ ہے ڈرائی میٹر، اب چارہ جو ہے اس میں 30% خشک مادہ ہے، 10 کلو میں سے 3 کلو۔ سائلیج بھی چارہ ہے۔ اچھے چارے کو جب آپ محفوظ کرتے ہیں تو اس کو سائلیج کہتے ہیں۔ سائلیج سب سے اچھا سائلیج مکی کا ہے جس میں دانے بھی ہوتے ہیں، اس میں 30% سٹارچ ہے جو کہ کسی اور چارے میں نہیں، اور 3 مہینے میں 500 من یہی چارہ نکالتا ہے۔ تو سائلیج بنانے کے جن کے پاس وسائل نہیں وہ روڈ گراس لگا سکتے ہیں۔ گندم کی کاشت کے بعد اگر اب رقبہ خالی نہیں تو گندم کاٹ کے بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور مارچ کے بعد آپ سادہ روڈ گراس لگا سکتے ہیں لوسن کے بغیر۔ لوسن مارچ کے بعد پھر اس کا موسم ختم ہو جائے گا، وہ ستمبر میں لگتا ہے لوسن الفا، اور پھر فروری کے آخر اور 15 مارچ یا 20 تک۔ تو آپ نے مکس کر کے، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے، وہ لگائیں گے تو اس سے آپ کا بہت خرچہ، فیڈ جو عام جانور کو 4 کلو چاہیے وہ آپ کی 3 کلو ہو جائے گی، اور توڑی سے اس کی غذائیت میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس کے علاوہ کچھ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس جئی تیار ہے، تو اس کو کوئی بھی ہے بنانا ہو جب وہ بڑا ہو جائے، آپ پھول وغیرہ کو مت دیکھیں،
کہ وہ اتنے % پھول نکلے ہیں ایک. جب آپ دیکھیں کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو آپ اس کی کٹائی کر سکتے ہیں. تو جئی جو ہے ملٹی کٹ، اس کا بھی آپ ایک کٹ خشک کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر سٹا آئے تو سٹے پہ جب دانہ کچا اور پکا ہو، تنا اس کا پکنے سے پہلے، تو اس کو کاٹ کے خشک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ برسیم ہے، برسیم بے تحاشا آج کل اگر زیادہ ہے تو وہ آپ کاٹ کے اس کو خشک کر لیں. آج کل تو کترنے کی بھی نہیں ضرورت، کتریں گے تو وہ یہ 2 دن میں ہو جاتی. بہت سارے جو ساتھی بنا رہے ہیں تو وہ مجھے ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں، تو وہ 2 دن میں بن جاتا ہے. اور 2 دن کے بعد آپ فوری طور پہ آپ فیٹننگ کو یا اپنے دوسرے جانوروں کو بھی آدھا ڈال دیں، آدھا سبز ڈال دیں، توڑی کم کر دیں، تو اس سے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. باقی 1-2 اور جو سوال تھے کہ اور بہت سے ساتھیوں نے پوچھا ہے پلپ، جو یہ چقندر کا بیٹ پلپ، یہ چقندر کی فیکٹری جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے. تو جتنے بھی یہ پلپ ہیں اس میں جو نمی کا تناسب ہے بہت زیادہ ہوتا ہے پانی. کئی لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا تو اس لیے وہ لالچ میں آتے ہیں، کوئی مس گائیڈ کرتے ہیں لوگ کہ اس کا سائلیج کے برابر جو اس کی غذائیت ہے، جو کہ غلط ہے. ڈرائی میٹر جو ایک چیز ہے اس پہ غذائیت ہوتی ہے. آپ یہ بات سمجھیں کہ اگر وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی CP 7 ہے، زیادہ 7 کے پاس ہے، تو وہ خشک کر کے اس کا جو NDF ADF ہے وہ خشک کی غذائیت ہے. اگر اس میں جو 80% یا 85% پانی ہے تو وہ 15% ڈرائی میٹر ہے. 10 کلو میں سے 1.5 کلو کی غذائیت ہے جو وہ لکھ کے دیتے ہیں. 10 کلو آپ کھلائیں گے تو وہ 1.5 کلو اس کا ڈرائی میٹر ہے جو اصل خوراک ہے جانور کی. تو یہ بات نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. اسی طرح جو مالٹے کا ہے اورنج پلپ، سرگودے وغیرہ میں ملتا ہے، اس میں بھی ڈرائی میٹر بہت کم ہے. وہ جو لوگ لکھتے ہیں لٹریچر میں جو بھی چیز، جیسے برسیم اور لوسن کی آپ پڑھیں گے کسی جگہ بھی لٹریچر میں، تو وہ اس کے اوپر DM لکھتے ہیں. وہ DM لوگوں کو پتہ نہیں. اگر لوسن یا برسیم آپ اس کی غذائیت پڑھیں گے تو وہ یہی لکھا ہوگا کہ 20% CP، 25% CP. وہ خشک ہے کی ہے. ہے میں 10% پانی ہوتا ہے. جب آپ اس کو اچھی طرح بھی خشک کرتے ہیں تو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے وہ. لیکن جب وہ سبز ہوتا ہے تو آج کل وہ بہتر ہے. آج کل اس میں جو 20% ڈرائی میٹر ہوگا، 20، اور اگلے مہینے جو 25 ہو جائے گا، تو 30% ڈرائی میٹر یا 35% ڈرائی میٹر جو خشک مادہ ہے. 10 کلو کو آپ خشک کریں تو اس میں اگر 3.5 کلو بچے تو وہ اچھا چارہ ہے. 3 کلو یا 3.5 کلو، اس وقت اس کی غذائیت بھی فل ہوتی ہے. لیکن آپ لوسن برسیم کو کسی وقت بھی کاٹ کے اس کو خشک کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں پھول وغیرہ مت دیکھیں، جو پھولوں کا چکر ہے اس کو ختم کر دیں. اسی طرح روڈ گراس ہے، روڈ گراس بھی 1 مہینے 25 دن بعد آپ کاٹیں. بہت زیادہ پکا نہ کریں، نرم ہوگا تو وہ ایک کٹائی اور دے دے گا آپ کو. زیادہ 7 کٹائیاں تو وہ 8 لے سکتے ہیں آپ. اگر 20 دن بعد کاٹیں گے تو وہ 10 دے دے گا. تو اس کو پترے بغیر ہی ڈال دیں آپ. جو نا جانوروں کو وہ ویسے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں کہ جو بیٹ پلپ ہے اس کی غذائیت جو ہے وہ اس کا ڈرائی میٹر ہے. بیٹ پلپ پہلے تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہے. اب کچھ ملکوں میں اس کو خشک کر کے ڈرائی کرتے ہیں، کچھ میں وہ پیلٹ بناتے ہیں
تو ہمارے جو ملک میں ہے وہ میرا خیال ادھر کوئی پلانٹ نہیں. خشک جب وہ لیتے ہیں تو اس میں وہ 30% ڈرائی میٹر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ گیلا لیں گے تو لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہوتا. اس کا پھر یا سائلیج بنانا پڑتا ہے یا اس کو خشک کرتے ہیں دھوپ میں. اسی طرح وہ مالٹے کا ہے. مالٹے کا جو ہے آپ کا سٹرس پلپ جو ہے اس کو آپ خشک کریں، یا تو وہ پانی ہوتا ہے اس میں 15% ڈرائی میٹر ہے اور 20% آپ دے سکتے ہیں. اس کو خشک کر کے خشک بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بہت مشکل ہے. اس سے اگر آپ روڈ گراس لگائیں تو وہ ڈرائی میٹر بھی زیادہ ہے اور اس کا جو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی ہیں لوگوں کو چکر دینے کے لیے. جیسے وہ عزولہ ایک تھا پانی میں جو چھوٹا سا پودا تھا، وہ 10% اگر اس میں ڈرائی میٹر ہے تو اس کا وہ 30% اگر وہ لکھے گا کوئی آدمی، تو لوسن میں یا برسیم میں جب وہ اچھی حالت میں ہوتا ہے تو وہ 25 سے 30% بھی ہو جاتا ہے، 25%. تو اس میں جو ڈرائی میٹر جو پانی زیادہ ہے تو وہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا ڈرائی میٹر پہ. اسی طرح سوانجنے کے پتوں کو آپ خشک کریں گے تو اس کا وہ 1 کلو میں یا 100 کلو میں اس کا ڈرائی میٹر کتنا ہوگا پتوں کا. 10 کلو پتے کریں گے تو اس میں 2 کلو بھی نہیں بنے گا. تو 80% ڈرائی میٹر ہے. پتے تو ویسے ہی وزن نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ غذائیت لکھ دیتے ہیں لوگ اور عام لوگوں کو نہیں پتہ، کئی ہمارے ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ. یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ خشک کریں گے، اور اسی لیے اور یہ جتنے چارہ جات ہیں پوری دنیا میں اس کو سبز کی بجائے خشک چارہ جات دیتے ہیں. اس سے ڈرائی میٹر جو ایک جانور کو ڈرائی میٹر 15 کلو چاہیے، 14 کلو. جو ایک بڑا جانور ہے تو وہ 600 کلو کو 18 کلو چاہیے. تو 500 کلو کی بھینس ہوتی ہے تو 15 کلو چاہیے. تو 15 کلو کا آپ جو ڈرائی میٹر نکالیں گے، سائلیج میں 10 کلو میں سے 3 کلو ہے. لیکن جب آپ ڈالیں گے تو وہ 100% ڈرائی میٹر. سائلیج 10 کلو ڈالیں گے تو وہ 3 کلو ہوگا ڈرائی میٹر اس کی غذائیت. لیکن اگر آپ خشک روڈ گراس یا الفا ڈالیں گے تو وہ 10 کلو، وہ 3 کلو 10 کلو کے برابر ہوگا. آپ ایسے کر لیں گے. لیکن اس میں سائلیج میں دانے ہیں اور اس کا فائبر اچھا ہے. سائلیج بہت بہتر چیز ہے. جو سائلیج پہ بھی آپ فیٹنگ کر سکتے ہیں، خود سائلیج ہو یا ہم بھی اٹک میں ایک کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کروں گا. وہ بچھڑوں پہ ہم کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی پرابلم آئی ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹور پہ وہ آپ کو شیئر کریں گے اور اس میں کاسٹ بینیفٹ ریشو نکالیں گے کہ جو لوگ خرید کے سائلیج اور ہماری فیڈ نمبر 2 پہ اس کا رزلٹ انشاءاللہ بہت بہتر آئے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.